لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام نحن حجج الله على الخلائق وأمنا فاطمہ حجت اللہ علینا صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، بہت ہی بابرکت شب اور اس شب کی مناسبت سے کہ جو شب مخصوص ہے سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، لہٰذا اس مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور تمام شیعان جہان خصوصاً مراجع کرام اور امام زمانہ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال مسلسل فاطمیہ میں آپ نے بی بی کے فضائل و کمالات کے حوالے سے مسلسل گفتگو کو سنا، اور امید بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی انسان کوشش کرے، اس لیے کہ ان مجالس، ان محافل کا اصل ہدف یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی زندگی میں جو تربیتی پہلو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اسی لیے دیکھیں جو کل کی تاریخ ہے، جو ولادت بی بی ادوالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے اس دن کو امام خمینی نے روز مادر یا روز زن سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا سے باکمال نہ ماں دنیا میں وجود آئی اور نہ کوئی عورت، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بھی فاطمہ زہرا کا کفو اور ہمسر نہ ہوتا، اور شاید یہ امتیاز ہے تاریخ بشریت میں کہ صرف یہی ایک رشتہ زوجیت ہے جہاں دونوں معصوم ہیں۔ یہ پوری تاریخ بشریت میں یہ صرف امام علی اور فاطمۃ الزہرا کا کمال اور امتیاز ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم ہے۔
لہٰذا جب یہ ماں پیکر مامتا میں ڈھلے گی تو جو تربیت کے شکل میں جو بچے اس معاشرے کو سونپے جائیں گے وہ حسن اور حسین کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں اپنی گفتگو کو شاید، چونکہ اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے، صرف البتہ سوچا یہ تھا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی کے تینوں رخ کو بیان کروں، چونکہ ایک عورت کے لیے اس کی زندگی میں تین رخ ہوتے ہیں۔ ایک وہ رخ ہوتا ہے کہ جب وہ شادی سے پہلے کا مرحلہ، کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا برتاؤ، اس کا حسن سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، یہ سب آپ نے مسلسل سماعت فرمایا، اور بہت سی گفتگو تھی، لیکن میں ان تمام چیزوں کو میں نے پڑھا بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو بیان کر سکوں۔ اور ایک دوسرا رخ ہے کہ جو ہماری جو خواتین ہیں، جو ہماری ماں بہنیں ہیں، جو سن رہی ہیں، وہ نہایت ہی شادی کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہمسرداری، شوہرداری، کہ آپ کا ایک کسی خاتون کا جو ہے اپنے ہمسر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیسا سلوک ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی بہت سی گفتگو تھی، لیکن میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن جو سب سے اہم اور خوبصورت جو ایک عورت کی زندگی میں مرحلہ آتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے۔ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے، اور ماں بننے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ خود ایک ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جنت میں پہنچا دے یا جہنم میں پہنچا دے۔ یہ الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یہی تربیت ہے کہ ایک ماں کی تربیت انسان کو جنت تک بھی لے جا سکتی ہے، اور اگر تربیت صحیح نہیں ہو تو انسان جہنم کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ البتہ ماں کے حوالے سے، چونکہ ایک روز مادر ہے، مدر ڈے ہے، امام خمینی نے تعبیر کیا، واقعاً یہ ایک ایسا لطف و کرم ہے۔ ماں کیا کون ہے؟ رحمت پروردگار کا مظہر ہے ماں، کہ انسان کسی بھی مرحلے میں جو اس کی شفقت اور رحمت ہے اس کو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی سارے احسانات کو بھول سکتا ہے، لیکن جو ایک ماں کی رحمت اور شفقت ہے اس کو انسان نہیں بھول سکتا۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام، آپ قرآن مجید یا پیغمبر اسلام کی روایتوں کے اوپر نظر ڈالیں تو ماں کا مرتبہ اتنا زیادہ کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اور بہت سیدھا سا مسئلہ قرآن مجید نے ایک بحث ہے کہ ماں افضل ہے یا باپ افضل ہے۔ قرآن مجید نے آسان لفظوں میں اس کو بیان کر دیا۔ جناب عیسیٰ کا جب تذکرہ کیا تو جناب عیسیٰ کی زندگی میں جو ایک بہترین پہلو ہے اور نایاب پہلو ہے جو کسی میں نہیں ہے، کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی اسی سے خداوند عالم نے انسانیت کو یہ جواب دے دیا کہ ہر انسان باپ سے تو بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن ماں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں ماں کا محتاج ہے۔ اسی سے آپ سمجھیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان واقعاً ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ابھی شاید جن کی ماں زندہ ہیں ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا قدر و قیمت کا کہ کون سی یہ نعمت ہے، لیکن جب یہ اس دنیا سے چلی جاتی تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی نعمت ہم سے چھن گئی۔ ابھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب نعمت موجود ہوتی ہے تو اس وقت نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب چلی جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کون سی نعمت چھین لی۔ تو صدیقہ طاہرہ ایک ماں کی حیثیت سے کیا کردار ہے تربیتی اعتبار سے، اس کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو دو چار جملے ہیں اور واقعات کے ذیل میں، کہ دیکھیں یہ جو امام حسن اور امام حسین جیسی شخصیت وجود میں آئی ہیں،
یہ کس بنیاد پہ آئی ہیں، یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی جو آپ دیکھیں تربیتی حوالے سے، اگر آپ نے سنا ہوگا، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزہ رکھا، بی بی دو عالم نے نذر کیا تھا بیمار جب پڑے امام حسنین، اور روزہ کے بعد، روزہ جب رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا موقع آیا تو روٹی بنایا، اور روزہ کھولنا ہی چاہتے ہیں کہ سائل نے آواز دی۔ اب یہاں پہ حق یہ ہے کہ انسان روزہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ روزہ ہے تو پہلے خود استعمال کرے روٹی کو، لیکن اسی کو کہتے ہیں ایثار اور سیکریفائز۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ جو مشکل ہے وہ برطرف ہو جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اب سائل ہے اور تقاضا ہے، اور خود بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹیاں حوالے کر دیں، اور یہ تربیت کیا اپنے بچوں کے کہ اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو امام حسن جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کریم اہل بیت امام حسن کو کہتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کے ایثار کا نتیجہ ہے، یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن سائل اور فقیر کو جو ہے واپس بغیر روٹی کے نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر امام حسن کریم اہل بیت ہیں تو یہ ماں کی روش اور طریقہ ہے، یہ ایک مرحلہ۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو اپنی زندگی میں ریئیکٹ کیا ہے، جو رد عمل پیش کیا ہے، اس کو ملاحظہ کرے اور اس کو دیکھے کہ، اور اس کو دیکھنے کے بعد اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اور اس واقعے سے آپ سمجھیں گے کہ تربیت بھی کیوں کی، کس طریقے سے کی اور کیسی تربیت کی ہے۔ صدیقہ طاہرہ آپ نے سنا ہو کہ جب وہ تمام مراحل آئے پیغمبر کی وفات کے بعد، اور آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ جو امام علی کا حق تھا وہ غصب کر لیا گیا، تو بی بی دربار میں پہنچی ہیں۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ اور بیان کر دوں مختصر سے، کہ اب دیکھیں شوہر کی زندگی کتنی تابع دار ہیں، یہ سیکھنا چاہیے ہمارے صدیقہ طاہرہ کی زندگی سے، کہ جب وہ پہنچی ہیں دربار میں، خطبہ دیا، ادھر امام علی گھر پہ ہیں، اور امام علی کی کیفیت بہت پریشان ہے کہ کہیں وہ حادثہ جو در و دیوار کا مرحلہ پیش آیا تھا دوبارہ نہ تکرار ہو جائے، اس لیے پریشان ہیں۔ صدیقہ طاہرہ خطبہ دیتی ہیں، اور جب خطبہ دے کے واپس آتی ہیں تو خطبہ دینے کے بعد اور جب واپس آتی ہیں تو دیکھا صحیح سالم آ گئی ہیں، لیکن صدیقہ طاہرہ نے ایک مرتبہ امام علی کو خطاب کیا کہ یا علی، آپ جو ہیں فاتح خیبر ہیں، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اپنا حق طلب کیجئے، آپ صبر کیوں کر کے بیٹھ گئے؟ کیوں گھر میں بیٹھ گئے؟ آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی بیوی نے یہ جملہ کہا تو اس وقت مؤذن نے آواز دی، اللہ اکبر کی جب صدا گونجی، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجی، تو اب روایت کے جملے ہیں کہ فقال اللہ، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں امیر المومنین نے جواب دیا کہ یسر کا زوال و حاضن ندا، اے فاطمۃ الزہرا، آپ کہتی ہیں کہ میں کھڑا ہوں، میں اپنے حق کے لیے تلوار نکال لوں، آپ یہ اذان چاہتی ہیں کہ یہ اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز باقی رہے یا نہ رہے؟ آپ یہ چاہتی ہیں کہ زائل ہو جائے؟ یہ محمد رسول اللہ چاہتی ہیں کہ نہیں، یا مٹ جائے؟ کیا آپ چاہتی ہیں؟ تو صدیقہ طاہرہ نے کہا نہیں، ہم تو اسی لیے احتجاج کرتے ہیں، اسی لیے، یعنی ہمارا سارا احتجاج اہل بیت کا یہ ہے کہ یہ نام، یہ خدا کا نام، رسول کا نام جو ہے اذانوں میں باقی رہے، یہ دین باقی رہ جائے، اس کے لیے چاہے ہمیں جتنی بھی قربانی دینا پڑے۔ یہ ایک مرحلہ تھا
کہ جہاں شوہر نے کہا اور اس کے بعد پھر کچھ صدیقہ طاہرہ نے کہا، یہ ہے اطاعت کی منزل شوہر کے حوالے سے۔ اس کے بعد اسی واقعے میں جو مورخین نے نقل کیا اور اسی سے پہچانیں گے کہ کیوں لے گئیں بچوں کو، جب یہ دربار میں پہنچی ہیں بی بی دو عالم تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار میں لے گئیں، 7 سال 8 سال 6 سال 5 سال، یہی تو عمر ہے بچوں کی، اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ اب سوال ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی بی بی دو عالم کو مسجد میں لے جانے کے لیے، آپ کو خطبہ دینا تھا، وہ بچے کیا کرتے؟ تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہے، آخر وجہ کیا کہ آپ کیوں لے گئیں؟ بچوں کو لے جانا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں لے جائیں مجلس میں، ابھی ان کو کیا سنیں؟ جواب یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے، نتیجہ کیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کے دربار میں بتایا کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جہاں پہ عدالت کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو اس کے خلاف تمہیں کھڑا ہو جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے بچوں کی تربیت، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو روایت علل الشرائع میں بھی ہے، عامہ اور خاصہ دونوں نے، اہل سنت نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ نتیجہ کہاں پہ بارآور ہوا، کہاں پہ اس کا فائدہ ہوا کہ یہ بیوی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار میں لے گئیں، کہ آپ نے سنا ہوگا اور بہت جلدی سنت کے گزر جاتے ہیں کہ مسجد میں جب وہ تخت خلافت پر اور ممبر پہ بیٹھا ہوا، امام حسن چھوٹا سا سین ہے اور امام حسین بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے بابا کا ممبر تلاش کرو، یہ میرے بابا کے ممبر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ کیا ہے کہ حق جس طرف ہو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ بی بی دو عالم یہ، اور دوسرا مرحلہ یعنی تربیت ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو لے جاؤ تاکہ جہاں پہ ظلم کے خلاف بولنا ہو تمہارے بچے بھی جا کے اس ایسی تربیت کرو کہ وہ بھی ان میں بھی بولنے کی صلاحیت ہو۔ یہ ایک مرحلہ، اور اس کے بعد دیکھیں ماں کا کردار کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ آپ نے بہت سنا ہوگا اس چیز کو کہ جب سید الشہداء امام حسین کے پاس مسئلہ بیعت آیا تو آپ نے پہلا رخ بہت سنا ہے، ہمیشہ سنا ہے، اور لیکن یہ دوسرا رخ، اس کو آپ نے کبھی اس کی معنویت پہ غور کیا یا نہیں کیا نہیں معلوم، کہ جب بیعت کا مسئلہ آیا، بیعت کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ظلم کو قبول کر لینا، ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، اس کے سامنے خاموش ہو جانا، یعنی بیعت کو قبول کرنا۔ تو حسین ابن علی نے کہا نہیں، میں بیعت کو قبول نہیں کروں گا، اور اس کے بعد بیان کیا، جملات موجود ہیں کہ اس نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یا میں بیعت کر لوں یا موت کو اختیار کر لوں، وَحَیْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، اور میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے کہ باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ وہ ذلت ہے کہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد موت فی عز خیر من حیات فی ذل، کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تمام کلمات سنتے ہیں آپ، اور اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کا وَحُجُورٌ تابت وطہرت، کہ یہ وہ بیعت یعنی باطل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ وہ ذلت ہے کہ جو وہ گودیاں بھی برداشت نہیں کر سکتی جن پاکیزہ گودیوں میں میں پلا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ تربیت فاطمہ کہاں پہ کار فرما ہے؟ یہاں پہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو جملہ امام حسین نے فرمایا، اس وقت امام حسین کی عمر کتنی سال ہے؟ 56 سے 57 سال۔ آپ نے سوچا اس وقت یہ کون سی بات کہ یہ بیعت کی وہ ذلت ہے کہ جو وہ پاکیزہ گودیاں، یعنی میری ماں راضی نہیں ہے کہ میں بیعت کو قبول کر لوں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی 56-57 سال کی عمر میں یہ کہنا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میری ماں راضی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے اوپر؟ اب یہاں پہ شاید ایک رخ ہے اور اس رخ پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایک واقعہ میں مختصر تو تاکہ اسی چیز کو کہ حسین ابن علی 56-57 سال کی عمر ہے لیکن یہ کہتے کہ میں یہ بیعت اختیار نہیں کروں گا اس لیے کہ میری ماں اس سے راضی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بچہ اگر کہتا ہے، چھوٹا سین ہے، اس وقت کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میری ماں راضی نہیں، میرا باپ راضی نہیں ہے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت انسان ماں باپ کے تحت تاثیر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑھاپے کے سن میں 56-57 سال کی عمر میں امام حسین آ کے کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ بیعت وہ چیز ہے کہ جس سے میری ماں راضی نہیں ہے، میری ماں کی تربیت گوارا نہیں کرتی کہ میں بیعت کروں۔ ایک استاد ہیں، استاد عالی اور بہت بڑے خطیب بھی ہیں،
وہ تہران میں تھے اور وہاں ایران کے مختلف جگہ سے کچھ اسٹوڈنٹ جو ابھی یونیورسٹی میں نہیں پہنچے تھے لیکن یونیورسٹی تک اب پہنچنے کے قابل ہو رہے تھے، جوان تھے، تقریباً 18 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تھی، وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور پکنک کے طور پہ آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ٹرم کلاس وغیرہ تھا، دینی کلاس، تو وہاں سب جمع ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ 18-20 سال کا بچہ ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا، کہا کوئی مشکل ہے بیٹا؟ اگر کوئی مشکل ہے، اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو بتاؤ۔ اس کو پھر دفتر میں لے گئے، لیکن وہ روتا جا رہا تھا۔ تو پھر پوچھا، کہا نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، بس مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ اب آپ سمجھیں، بس مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ 18-20 سال کا سن ہے، اگر اس کے ہمسین افراد، اس کے دوست اس کے پاس ہوتے اور وہ آنسو بہاتا ماں کو یاد کر کے، تو سب اس کا مذاق اڑاتے۔ ہوتا یہ نہیں کہ یہ دیکھو ابھی تک یہ بچپنے ہی میں ہے، ابھی اس کو شعور نہیں آیا ہے، ابھی تک یہ بڑا نہیں ہوا ہے۔ ہوتا یہ نہیں کہ ہمارا سن کے افراد دیکھو یہ رو رہا ہے ماں کو یاد کر کے، کیسا ابھی تک یہ بڑا نہیں ہوا ہے، تمام طریقے کے اس سے ہنستے ہم لوگ ہیں۔ ہمارا جو گروپ ہوتا اگر جوانوں کا تو یہی ہوتا۔ وہاں پہ ایک بامعرفت شخصیت موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ واقعاً قابل تعریف ہے اس کی ماں کہ اس کی تربیت نے اتنا جب بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کو اس کی ماں یاد ہے۔ قابل تعریف ہے اس کی ماں کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ ماں سے اس کا رابطہ ٹوٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس سن میں آ کے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ ایسا پھنس جاتے ہیں مشکل میں، کچھ ایسے گناہ میں پھنسنا چاہتے ہیں، لیکن فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اگر میں یہ کروں گا تو میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جوڑ دیتا ہے اور بہت سے گناہوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس عمر میں سید الشہداء نے کہا کہ میں یہ بیعت کیسے کر لوں، میری ماں اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، کہ ماں کی تربیت ہے، کہ ماں معمولی کام نہیں ہے عزیزان، کہ اگر حسین ابن علی جیسی شخصیت، امام حسن جیسی شخصیت اگر وجود میں آئی ہیں تو اس میں ایک ماں کا کردار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک مرحلہ تھا، اور اس کے بعد ماں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں، چونکہ روز مادر بھی ہے لہذا تھوڑی سی گفتگو ماں کے حوالے سے، تو کہ ہمارے جو جوان، ہمارے یہاں ایک مشکل ہو گئی ہے کہ ہم ماں باپ سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا جا رہا ہے، خاندان سے ہمارا جو ایک صمیمیت، ایک محبت، ایک شفقت ماں باپ کے اور بیٹے اور بچوں کے درمیان ہونا چاہیے، وہ رابطہ ہمارے خاندان سے ٹوٹ رہا ہے، وہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ آج بہت مشکل ہے، سخت ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا جو دل کی بات ہے وہ اپنے والدین سے کرے، ہوتا ہے یا نہیں، سخت ہو گیا ہے۔ جبکہ یہ رابطہ محکم ہونا چاہیے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے بچے سیکھیں گے، اگر ہم عبادت کریں گے تو وہی ہمارے بچے بھی سیکھیں گے۔ اور ماں کا کردار اتنا عظیم ہے، اور اسی لیے ہر جگہ روایت میں ماں کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہم نشین جنت میں کون ہے، بہشت میں کون ہے، میرا جو ساتھی ہوگا وہ کون ہے۔ تو اب جناب موسیٰ نے سوچا کہ کوئی بڑا پیغمبر ہوگا، کوئی اور ہوگا جو بہت سال عبد صالح ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا فقیہ ہوگا۔ کہا کہ نہیں، ادھر سے آواز آئی کہ ایک قصاب ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ کیوں وہ تمہارا جنت میں جو ہے ہم نشیں ہیں۔ اور اسی لیے روایتوں میں ہے کہ آج ہم سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن گھر میں ماں سے کبھی نہیں کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جبکہ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی بھی آتا تھا کہ میری مشکل ہے، گناہوں میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں نکل جاؤں، کہا جاؤ تم اپنی ماں سے دعا کرو، جاؤ اپنی ماں سے دعا کرو۔ تو کہا کہ جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا تو پہنچے وہ قصاب کے پاس۔ وہ قصاب اپنے دکان کی طرف جا رہا تھا، تو سلام علیکم کیا جناب موسیٰ نے، کہا کون؟ کہا میں قصاب ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جناب موسیٰ ہیں یہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے، جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ جانے سے پہلے اپنے گھر کو، یعنی اپنی دکان جانے سے پہلے
ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو ایک محفوظ جگہ پہ ایک ایسی چیز میں رکھتا ہے اور اس کے بعد واپس جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب گھر واپس آتا ہے تو پھر اسے اس جگہ سے نکالتا ہے، اس بوڑھی عورت کو، اور اس کی نظافت کرتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ تو اتنا حسن سلوک کرتا ہے اور یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں اس لیے اس کو ایسی جگہ پہ رکھ کے جاتا ہوں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد جب میں آتا ہوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اور جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے یہ دعا دیتی ہے، دیکھیں ماں کی دعا کتنا کارگر ہے، کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور بہشت میں تم موسیٰ کے ساتھ، چونکہ اس زمانے میں جو پیغمبر تھے وہ موسیٰ تھے، تمہیں موسیٰ کا ہم نشین بنائے۔ اب آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں کھلا ہوا ہے دروازہ، لیکن ہم 10 آدمی سے تو کہتے ہیں کہ التماس دعا کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بہترین خیر کا سرچشمہ ہے وہ ماں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے، کہ ماں کی دعا بھی جو ہے انسان کے لیے بہت ہی، اس سے زیادہ کارآمد کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مرحلہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں شخصیتوں کو تربیت کیا کیسی کیسی ماں نے، لیکن ان کا تاریخ میں وہ نام آپ کو گم ہے، نہیں ملیں گی، لیکن ایسی ایسی تربیت کر کے زمانے کے حوالے ایسی ایسی شخصیتیں کی ہیں کہ انسان واقعاً انگشت بدندہ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسی شخصیتیں۔ آپ دیکھیں امام خمینی کی شخصیت، رہبر معظم کی شخصیت، شیخ انصاری کی شخصیت، چونکہ امام خمینی کی شخصیت اس لیے کہ کل ان کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ دیکھیں ایسی ایسی ماں نے ایسے ایسے شخصیت کی تربیت کی، لیکن خود ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہ ماں کرتی کیا ہے؟ واقعاً آدمی انگشت بدندہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے فضائل و کمال کیا ہے۔ اسی لیے یہ ماں کی تربیت ہے واقعاً، کہ شیخ انصاری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 150 سال میں کوئی بھی ادھر کے جو 150 سال ہیں، چونکہ 150 سال پہلے تقریباً زندگی گزاری ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے خاتم المجتہدین، تقویٰ کی منزل میں، علم کی منزل میں کوئی مثال نہیں ان کی، اور ان کے قبر مبارک موجود ہے باب القبلہ۔ جب آپ نجف میں مولا کائنات کے روضے میں جاتے ہیں اس طرف ان کی قبر ہے۔ ایسی شخصیت تھی کہ آپ دیکھیں 150 سال کے بعد بھی جو بھی ابھی مجتہد بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، یا تو ڈائریکٹ ان کا شاگرد ہے یا انڈائریکٹ شاگرد ہے۔ آج بھی ان کی کتابیں جو رسائل اور مکاسب ہیں وہ ریسرچ کلاس میں ان کا وہ متن ہوتا ہے۔ اب ایسی شخصیت تقویٰ کے لحاظ سے ایسی شخصیت ہے کہ جو جب اس دنیا سے گئی تو کہا جاتا ہے کہ علم کے لحاظ سے اپنا وارث بنایا تھا انہوں نے، سیاسی حوالے سے جو فکر تھی اس کا بھی وارث مرزا شیرازی تھے، لیکن ایک چیز وہ اپنے ساتھ لے گئے، وہ ہے تقویٰ۔ ان کا کوئی وارث نہ بن سکا، سمجھے؟ ایسی شخصیت، لیکن ایسی شخص کی تربیت کس نے کی؟ یہ سوال ہے، تربیت کس نے کی؟ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ انصاری کی جب مرجع بن چکے تھے، مجتہد بن چکے تھے، بہت ہی مشہور شخصیت تھی اپنے زمانے کی، کہ کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا، تو ان کی ماں ان سے ملنے آئیں دسفول سے، اور نجف میں جب پہنچی ہیں تو جب وہاں کی خواتین کو معلوم ہوا کہ شیخ انصاری کی والدہ گرامی آئی، سب ملنے گئیں اور سب ان کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ تو انہوں نے بیٹے کو بلایا، شیخ انصاری مرتضیٰ یہ بتاؤ کہ یہ ساری عورتیں میرے ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ تو اب شیخ انصاری یہ نہیں کہنا چاہتے، یہ بھی دیکھیں نہایت ہی تواضع اور انکساری ہے، خاکساری کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے، پہلے نہیں کہا کہ میری وجہ سے، چونکہ میں مجتہد ہوں، چونکہ میں مرجع وقت ہوں، نہیں کہا، نہیں، چونکہ آپ ہمیشہ دائم الوضو ہیں، آپ مومنہ ہیں، آپ محب اہل بیت، اس لیے آپ کے ہاتھ چوم دیے۔ کہا نہیں، ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، ان کا لوگ ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ بتاؤ کیوں چومتے ہیں ہاتھ؟ پھر جواب دیا کہ چونکہ آپ مولا کائنات کی زیارت کے لیے آئی ہیں، کربلا کی زیارت کے لیے آئی ہیں، زائرہ ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ کو نہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ مختلف جواب دیتے رہے، لیکن سوال کرتی رہیں کہ نہیں، اس میں میرا کیا ہے، بہت سے افراد ہیں تو ان کا کیوں نہیں ہاتھ چوما جاتا؟ آخر میں تھک ہار کے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، شیخ انصاری کہتے ہیں کہ مادر گرامی میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے یہ جو احترام ہے آپ کا، میری وجہ سے۔ ایک متہ پلٹ کے کہتی ہیں، یہ دیکھیں درس تربیت ماں کا، کہتے ہیں آپ ہیں کون؟
آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایک بندے خدا ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہے کہ درس تواضع کس نے سکھایا؟ اتنا باج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے تو ماں باپ جو ہیں، یہ میرا بیٹا، میرا درس تواضع جو ہے، یہ تربیت ہے کہ اگر انسان اپنے بچوں کو سکھاتا ہے تو یہ شخصیتیں آتی ہیں، اور یہ یہیں سیکھتے ہیں بچے، ہم سے ہی سیکھیں گے۔ یہ کہاں ہے؟ ہمارے واقعی ہماری زندگی میں ہمیں دیکھیں، اگر بچوں تربیت کے حوالے سے بچے ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں، ہماری گفتگو سے نہیں سیکھتے۔ تربیت میں ایک جو نقطہ ہے قابل غور، وہ یہ کہ آپ جتنا بھی کہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن عمل آپ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز، اب شکایت ہوتی ہے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے آپ کو اول وقت نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اول وقت میں پڑھیں گے تو وہ بھی نماز دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کرے گا۔ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ کا اگر سیرت، بس اب وقت نہیں ہے، ایک روایت اسی نماز کے حوالے سے، اور ایک رخ ہے، بس آخری 2-3 منٹ میں تمام ہو جائے گی گفتگو، سیرت اور تربیت کے حوالے سے تھا، اس لیے میں کہ دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بہرحال یہ ہماری طرف سے یہ روایت کہتے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں خصوصاً ولادت کے موقع پہ جو عیدی کہتے ہیں کہ عیدی چاہیے، کیا عیدی کیا پیش کرتے تھے؟ اسی معصومین کی ایک حدیث پیش کرتے تھے، اسی معصومین کی جس کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ واقعاً یہ میری طرف سے صدیقہ طاہرہ کی الفاظ جو انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے نقل کیے ہیں، اس کی طرف سے میں یہ عیدی کے طور پہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تربیت کے حوالے سے بھی ہے کہ جس کو مرحوم سید طاؤس نے نقل کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یا بتا ما لمن تہاونا بصلاتہ، اے میرے بابا جان، لوگ نماز میں سستی اور کاہلی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ آج ہوتا ہے ہر چیز میں وقت ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ہے وقت، ہوتا ہے یا نہیں آپ کی زندگی میں؟ 2-3 گھنٹہ آپ نے کسی مووی پسند آ گئی تو فوراً دیکھنے، لیکن 10 منٹ کے لیے آپ مسجد کی طرف رخ کرنے میں بہت مشکل سے انسان اٹھتا۔ خدا صبح میں تو اور بہت سخت ہوتا ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسجد ہماری جو صبح میں ویران ہے، ظہر میں بھی ویران ہے، تھوڑا بہت اگر تھوڑا سا چہل پہل ہوتی ہے تو مغربین کے وقت، یعنی جب صبح کا وقت ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ نماز نہیں تھرمامیٹر ہے۔ یہ خدا کہہ دیتا کہ ایک وقت میں 17 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے لیے کیا تھا؟ کوئی مشکل تھی؟ کہا نہیں، یہ یہاں پہ بندگی کا امتحان ہے کہ 3 وقتوں میں نماز کو رکھا، کہ جب انسان سو رہا ہے، تھک ہار کے سو رہا ہے، اور پھر اگر صبح میں مؤذن نے اذان دی، اب دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت ہے یا نہیں، خدا کی محبت میں اپنے آرام کو وہ قربان کرتا ہے یا نہیں، یہ تھرمامیٹر ہے ناپنے کا بندگی۔ اور اس کے بعد جب ظہرین کے وقت آئے کہ جب انسان کاروبار میں مشغول ہے، اس وقت کیا تھرمامیٹر ہے کہ اب دیکھیں ابھی تو یہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اب جو ہے خدا جب اذان ہوئی تو اب یہ خدا کی طرف آتا ہے یا نہیں، اور بندگی کے امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کا، یہ نماز ظہرین کا ہے۔ مغربین کا فلسفہ جب تھک ہار کے انسان مشقت بازار سے آیا، تھکا ہوا ہے، مانا، اس کے بعد جب اذان آئی، اب دیکھیں یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس تھکنے کے باوجود ہم خدا کی محبت سے تو نہیں تھک گئے، یہ ہے۔ تو بی بی دو عالم نے کہا کہ یا بتا ما لمن تہاونا، اگر ہم سستی کام لیں نماز میں تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بی بی دو عالم سے کہ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے، بہت سے نتیجے ہیں لیکن 2-3 نتیجے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ انسان کی زندگی سے برکت چلی جائے گی۔ جو بھی نماز میں سستی کرے گا، سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت چلی جائے گی۔ ابھی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے دعا کراتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریے، ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں برکت ہو۔ برکت کا ایک ذریعہ صدیقہ طاہرہ نے بیان کر دیا اپنے بابا کے اس جملے کے ذریعے سے کہ اگر برکت چاہتے ہو تو نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، ایک مرحلہ۔ اس کے بعد لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، اور دوسری مشکل جو آتی ہے، جو انسان نماز کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بیکاروں کا کام ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں کاہلی کرتا، سستی کرتا ہے، تو اس کی دوسری چیز جو وجہ ہے وہ اس کی بنیاد پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ اس کی جتنا بھی دعا کرے آسمان تک نہیں پہنچتی۔ یہ 2 مرحلہ، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ، بس یہ آخری مرحلہ، یہ سب سے خطرناک ہے، خدا ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے واقعاً،
کہ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، دعائے صالحین، جو صالحین، جو بندگان صالح ہیں، انبیاء، اولیاء جو بھی ہیں، ان کی دعا میں آپ شامل حال نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ کسی بھی مومن کے لیے دعا کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال، اے امام زمانہ، ہم دعا کرتے ہیں اے امام زمانہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ کہ اگر نماز میں آپ نے سستی اور کاہلی لیا، جو جتنے بھی صالحین ہیں وہ اگر دعا کریں گے تو ادھر سے آواز آئے کہ اس کے نام کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کہ اگر نماز کا عالم دیکھنا ہے تو شب جمعہ ہے، اور اس عالم میں عبادت کرتے ہیں کہ مستقل رکوع ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اب آپ سوچیں، اور اس کب یہ رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ اس عالم میں کہ جب پہلو ٹوٹ چکے ہیں، سینے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، بازو میں ورم ہے۔ تو اب اگر یہ بچے دیکھیں گے تو اب تعجب نہ کیجئے گا کہ شام غریبہ میں جناب زینب نے نماز شب کی قضا نہ کی۔ یہ کیسے ہوتا ہے قضا؟ کہ جب فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی تربیت ہے کہ جو اتنی مشقت کے بعد نماز شب اور رات بھر عبادت میں گزارتی ہے، تو اس کی سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ تو اگر زینب اس شام غریبہ میں بھی نماز شب کے لیے اٹھے تو تعجب کی بات نہیں ہے عزیزو۔ بس میں اپنے عرائض کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس بی بی دو عالم کا واسطہ کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خصوصاً آج ہمارے صادق صاحب کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ بھی کہ خداوند عالم ان کو جلد سے جلد شفا یاب فرما۔ پروردگار دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ہم کو ان کی دعاؤں میں شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا الحمد للہ۔